الرحمن الرحیم لے ہم آج بات کریں گے جو بقایا انٹرویوز ہیں اس کے پی پی ایس سی کے. سب سے پہلا سوال ہے مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جی اس سے مراد یہ ہے حد سے بڑھنا، یا اس سے مراد یہ ہے کسی شے کی اصل یا حقیقت سے بڑھ کر اس کو بیان کرنا، یعنی غلب سے کام لینا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. آگے علم الفصاحت سے کیا مراد ہے؟ علم الفصاحت سے کیا مراد ہے؟ علم الفصاحت سے کیا مراد؟ جی 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 فصاحت سے مراد یہ ہے کہ محاورے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو صاف ستھرے اور قدرے آسان ہو. ٹھیک ہے. اور فصاحت کا مطلب ہے صاف اور ظاہر ہونا. ٹھیک ہے. جب اس کا مطلب یہ ہے صاف اور ظاہر ہونا، تو فصاحت سے مراد یہ ہے کہ محاورے میں یا جملے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو قدرے آسان اور جو ہے نا صاف ستھرے ہوں. ایک لفظ ہے فصاحت اور دوسرا بلاغت. بلاغت سے کیا مراد ہے؟ جی فصاحت کا ہم نے پڑھ لیا جی. فصاحت سے مراد یہ ہے کہ صاف ستھرے قدرے آسان الفاظ محاورے میں استعمال کرنا فصاحت کہلاتا ہے. اور بلاغت سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام بندہ کرے جو مخاطب کے پسند ہو، یعنی اس میں وہی الفاظ پیش کرے جو سننے والے کو پسند آئیں، اور جو اس کو پسند نہیں ہے وہ ان الفاظ کو حذف کر دے. اس کو کہتے ہیں بلاغت. اس جی وہ بند کر دی. اس کو کہتے ہیں بلاغت. بلاغت سے مراد ہے کہ ایسا کلام جو مخاطب کو پسند ہو وہی اس کے سامنے بیان کیا جائے، اور جو اس کو پسند نہیں اس کو حذف کر دیا جائے. یہ بلاغت کہلاتا ہے. اور فصاحت سے مراد یہ ہے کہ محاورے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس کے معنی صاف اور ستھرے اور بالکل آسان ہو. علم البیان کی تعریف کرے. علم البیان کی تعریف کرے. اچھا جی. علم البیان سے مراد وہ علم ہے جس میں ایک معنی کو متعدد اور مختلف طریقوں سے ظاہر کرنے کی بحث کی جائے. اس کا موضوع لفظ ہوتا ہے، اور اس میں استعارہ، تشبیہ، مجاز اور یہ جو مرسل وغیرہ سب اس میں ہوتے ہیں. یعنی علم البیان سے مراد وہ علم ہے. یہ کس کی آواز ہے؟ میں میوٹ کرتا ہوں. علم البیان سے مراد ایسا علم ہے جس میں ایک معنی کو متعدد اور مختلف طریقوں سے ظاہر کرنے پر جو بحث کی جاتی ہے، اور اس کا موضوع لفظ ہوتا ہے. یعنی ایک لفظ کا جو معنی ہے ان معنی کو متعدد جگہوں پر جو ہے نا ظاہر کیا جائے، تو اس کو علم البیان کہتے ہیں. اس کو کوئی بولے گا اپنے لفظوں میں؟ جی ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ. ان کے علم ان کی تعریفات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی تعریف ہے آپ کی. علم الفقہ ایسا علم ہے جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہو. علم فقہ سے مراد ایسا علم ہے جس میں ان شرعی احکام پر بحث ہوتی ہے جن پر انسان کا عمل ہو. ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا اصول فقہ. اصول فقہ وہ قوانین اور ضوابط کا مجموعہ ہے جس کی بنیاد پر شرعی دلائل سے قانون احکام اخذ کی جاتے ہیں.
اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ فقہ میں ان شرعی احکامات پر بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہو، اور علم اصول فقہ سے مراد ان قوانین اور قواعد و ضوابط کا مجموعہ ہے جس کی بنیاد شرعی دلائل سے جس کی بنیاد پر شرعی دلائل سے قانون اور احکام اخذ کی جاتے ہوں۔ آپ میں سے کوئی بیان کرے گا اصول فقہ کی تعریف؟ اگلا سوال ہے متکلمین سے کیا مراد ہے؟ جی، متکلمین سے مراد ایسا گروہ جس نے علم الکلام اور اس کے فلسفانہ قواعد کو مسائل اعتقاد میں اپنا منہج بنایا ہو، یعنی ایسے گروہ جس نے علم الکلام اور فلسفہ قواعد کو مسائل کے اخذ کرنے میں اپنا منہج، اسلوب اور طور طریقہ بنایا ہو، یعنی یہ لوگ علم الکلام اور فلسفے کو سامنے رکھ کر جو ہے نا مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کو متکلمین بھی کہتے ہیں۔ خوا- خوارج کے کیا عقائد ہیں؟ خوارج دیکھیں، خوارج کہتے ہیں ہر وہ شخص جو مسلمانوں کی متفقہ طور پر بنائی ہوئی حکومت کے خلاف خروج کرے، چاہے وہ صحابہ کے زمانے میں ہو، تابعین کے زمانے میں ہو، یا آج کے دور میں بھی ہو، اس کو خارجی کہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، یہ جامع اور معنی تعریف ہے کہ خوارج سے مراد ایسے لوگ جو خوارج سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی متفقہ حکومت کے خلاف خروج کرے، چاہے وہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہو، تابعین کے زمانے میں ہو، یا کسی بھی مسلم حکومت کا زمانہ ہو جس کو اکثریت مسلمانوں نے حکومت تسلیم کر لی ہے، اس کے خلاف لوگ خروج کریں، بغاوت کریں، ان کو خارجیوں کا نام دیا گیا ہے۔ ان کا ظہور کب ہوا تھا؟ حضرت عثمان کے دور میں ان کا ظہور ہوا تھا، اور حضرت علی کے دور میں یہ کھل کر سامنے آئے تھے، اور نہروان کی جنگ ہوئی تھی وہ خارجیوں کے خلاف ہوئی تھی۔ جی، کوئی بیان کرے اس کو؟ اگلا سوال۔ اگلا سوال ہے مورب اور مبنی میں کیا فرق ہے، تعریفات کریں۔ آپ کہیں گے کہ مورب وہ لفظ ہے یا مورب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلا رہے، جیسے جا زیدن، رأیت زیدن، ٹھیک ہے، تو لل زیدی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، دن جس پہ دن 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 آئے، تینوں حرکتیں آئیں، اور مبنی آ باشد کے گردد یک بار، نہیں مورب میں تو مورب آ باشد گردد بار بار، آ، گر- ماند برقرار، مورب میں گردد بار بار مطلب بار بار اعراب بدلتا ہے، اور مبنی میں جو ہے نا وہ اعراب نہیں بدلتا، جیسے جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، آگے صلح حدیبیہ کی شرائط تو ہم نے کل بھی پڑھ لی ہے۔ جملے کی اقسام لکھیں، جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ جملے کی جملے کی دو اقسام ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ اسمیہ اور فعلیہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ طلاق کی
تھوڑا اونچا بولیں، کتنی ہیں؟ جی نہیں، بس طلاق کی اقسام پوچھی گئی ہیں، وہ طریقہ نہیں پوچھا گیا۔ طلاق رجی یہ ہے کہ طلاق رجی یہ ہے کہ طلاق رجی یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے، ایک طلاق دے، اور جو ہے نا تین ماہ گزرنے سے پہلے پہلے اس میں سے رجوع کر لے۔ اگر 3 ماہ سے اوپر ہو گیا تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا، تنسیخ نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدت، یہ طریقہ طلاق ہے۔ ایک توہر میں ایک طلاق دی اور دوسرے تیسرے توہر میں طلاق نہ دی، چھوڑ دیا، تو یہ طلاق احسن ہوگی۔ نکاح کے کتنے ارکان ہیں؟ کون کون سے؟ کون کون سے؟ اور گواہوں کی موجودگی؟ سوال کرنا یہاں پر ایجاب ہوگا۔ میں ذوی الفروز اور اسبات کے کتنے حصے ہیں میراث میں؟ جی جی، ذوی الفروز کے 12 ہیں اور اس بات کے 8 ہیں۔ ذوی الفروز کو ذوی الارحام بھی کہتے ہیں، اور ذوی الفروز میں جو ہے 12 ان میں سے ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد 8 عورتیں، ان مردوں میں باپ، دادا، بھائی اور شوہر۔ اس ذوی الفروز میں جو ہے وہ باپ، دادا، بھائی اور شوہر ہیں، اور عورتوں میں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، ماں اور دادی۔ یعنی وہی رشتے جو ہمارے قریب قریب ہیں، جس میں بیوی ہے، ماں ہے، دادی ہے، پوتی ہے، بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ 8 ہیں اور 4 ان کو ملا کر ذوی الفروز یا ذوی الارحام بنتے ہیں۔ اور اس بات وہ ہیں کہ جن کے حصے قرآن نے مقرر نہیں کیے، یعنی کل ہم نے پڑھا تھا جس طرح کلالہ ہے تو وہ 2 بہنیں ہیں اس کی، تو باقی حصے اس بات کو ملیں گے، چچاؤں کو، تایوں کو وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ آگے تعریف کریں جی، خاص اور عام کی تعریف کریں اور ایک مثال بھی دیں۔ اچھا، یہ ایک یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، ایک اور بات دیکھیں، وہ تعریف کیا کریں جو جامع معنی اور بالکل آسان الفاظ میں ہو۔ جی، خاص، خاص سے مراد یہ ہے، خاص سے مراد یہ ہے کہ جس کو واضح نے وضع، جس کو جس کو واضح نے وضع یہ خاص معنی کے لیے کیا ہو، جیسے زید۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے پڑھ لیے پیچھے خاص کی 3 اقسام ہیں: تخصیص الفرد، تخصیص النوع، تخصیص الجنس، یہ ہم نے 3 پڑھ لی ہیں نا۔ تخصیص الفرد جیسے بہت سارے مرد کھڑے ہیں، ان میں سے احمد کو خاص کرنا، اور مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ان میں سے جنس کو خاص کرنا، یعنی بندہ صرف جو ہے نا مرد کو آواز دے۔ یہ نوع گنی آئے گی کہ جنس گنی آئے گی؟ میں ہاں دیکھیں، میں نے جان بوجھ کے غلط پڑھا ہے تاکہ دیکھتا ہوں کتنی حاضر دماغی یہاں پہ۔ جی، بہت سارے انسان کھڑے ہیں، اچھا، بہت سارے انسان کھڑے ہیں، اس میں بندہ کہے یا ایھا الرجل، اے مردو،
تو یہ جو ہے نا تخصیص النوع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے حیوان ہیں، ان میں بندہ حیوان ناطق یا انسان کو نام لے تو وہ جنس ہو جائے گی، بہت ساری جنسیں کھڑی ہیں لیکن انسان جنس خاص ہو جائے گی۔ تو خاص، خاص وہ لفظ ہے جس کو واضح نے وضع یہ خاص معنی کے لیے کیا ہو۔ اور عام کا تو آپ کو پتہ ہے کہ عام وہ لفظ ہے جو ایک گروہ یا ایک جماعت پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، مومنون، طلباء، اساتذہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ عام لفظ ہے۔ مسلمون ایک عام ہے، بہت سارے مسلمان اس میں شامل ہیں۔ اچھا، برن اور حسنت ان سے کیا مراد ہے؟ جی، برن نیکی اور برن گناہ، کہ اسمن گناہ، ہاں، اور حسنہ بھلائی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی، برن سے مراد نیکی اور حسن سے مراد بھلائی، ان دونوں میں فرق کوئی اور بیان کرے؟ ہاں، بر ہے۔ جی، بر نیکی اور حسن بھلائی۔ صدقہ کا کیا معنی ہے؟ صدقہ، جی، صدقہ اور زکوٰۃ، صدقہ، اچھا جی، کیا معنی ہے جی صدقہ اور خیرات کا؟ ہر اس بندے پہ واجب ہے۔ جی، اچھا، انجیل، تورات اور قرآن میں کیا مشترکات ہیں یہ بتائیں؟ انجیل، قرآن، اچھا، یہ تینوں کے ہاں مشترکہ یہی ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ عقائد میں۔ اور ہر نبی پر جو ہے نا نمازیں بھی فرض نہیں ہیں اس کی قوم پر، اور روزے اور زکوٰۃ بھی، یہ چند چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تقریباً ہر نبی پر نہیں ہیں۔ تو تینوں میں جو چیزیں مشترکہ ہیں وہ توحید، رسالت، آخرت، اور اس کے علاوہ جو ہے نا نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ اچھا، اگلا سوال ہے کونوا قوامین للہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ قوامین، قائم اللہ کے حکم پر، خوب قائم ہو جاؤ، قائم اللہ کے حکم پر خوب، یعنی ایسے قائم ہو جاؤ آپ کو قرابت داری، رشتہ داری اور دشمنی یہ کوئی بھی جو ہے نا گراں نہ گزرے، حق اور باطل کے درمیان عدل اور انصاف سے فیصلہ کرنے میں اتنے اتنے قائم ہو جاؤ کہ قریبی دوست ہو یا دشمن ہو تو عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ اگلی آیت میں آیا ہے کہ شانآن قوم، تو اگلی جو اس کے آگے ہی وہ آیا نا، قوامین للہ شہداء بالقسط، شہداء بالقسط، تو یہ انصاف کے بارے میں یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔
ہو جاؤ اللہ کے حکم کو قائم کرنے والے، خوب شہداء بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے. ٹھیک ہے. عدل کیا ہے؟ عدل اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی. جی، عدل کا معنی ہے پورا پورا ادا کرنا، جس کا جتنا حصہ بنتا ہو اتنا ادا کرنا. تکڑی کے دو پلوں کو بھی عدل کہتے ہیں، کیوں نہ کہ دونوں میں جو ہے نا برابر برابر چیزیں آتی ہیں وغیرہ، کافی زیادہ اس کی جو ہے نا لغوی معنی ہے. شانہ آن قوم، شانہ آن قوم، قوم کی دشمنی، یعنی تمہیں قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ عدل نہ کرو. ٹھیک ہے. آگے حدیث معزل کیا ہے؟ حدیث معزل کیا ہے؟ حدیث معزل کیا ہے؟ حدیث معزل کیا ہے؟ ایسی حدیث جس کی روایت میں دو راوی اکٹھے گرے. اچھا جرا اور اچھا جرا اور تعدیل سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، یہ جامع اور معنی تعریف سن لیں. جرا سے مراد ہے وہ ایوب بیان کرنا جس کی وجہ سے ان کی عدالت ساقط ہوئی ہے. ان ایوب کو بیان کرنا جن کی. اچھا. جی جی بتا.